خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 6 ماہ کے کشیدہ حالات، سڑکوں کی بندش اور خوراک قلت کے بعد بالآخر امن معاہدہ ہو گیا۔ فریقین نے 8 ماہ کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیا۔ علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے لاہے عمل کی تیاری۔ جرگے میں فریقین کے مائدین، ضلع انتظامیہ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ فیصلے کے مطابق جو بھی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم کا کہنا ہے کہ فریقین میں امن معاہدہ ہونے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات، کشمیر اور فلسطین سمیت مختلف عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ طارق فاطمی نے افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کو بھی اجاگر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ کی معاونت کی ضرورت پر زور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط اور عوام کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کہا بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس، افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کے مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم، آرمی چیف اور اسٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہیں۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وفاقی سطح پر FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ نیشنل انٹیلیجنس شیئرنگ فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا قیام کا کام جاری ہے۔ بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے والا ملک ہے۔ بھارت اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بیان۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات حکومتی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ مندر کی تعمیر اقلیتوں کی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مساجد اور درگاہوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ بھارت کو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے کلات میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ معصوم شہریوں کے خلاف حالیہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں لکپاس کے مقام پر BNP کے دھرنے کے قریب دھماکہ۔ پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا واقعے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ دھماکے کے مقام سے بلوچستان نیشنل پارٹی کا دھرنا جاری تھا۔ اختر مینگل BNP کے تمام سیاسی قیادت محفوظ ہیں۔ خودکش حملے سے حوصلے پست نہیں ہوئے، لکپاس دھرنا جاری رہے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راستے کھلے ملے تو دھرنا کوئٹہ میں ہوگا۔ ہم ایسے حالات سے گزر چکے ہیں، حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس کی کامیاب کارروائی، پختونخوا بارڈر پر واقع سرحدی چوکی لکھانی پر خارجی دہشت گردوں کے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 3 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ پولیس اور دیگر فورسز نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور IG پنجاب کا دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر پولیس کو شاباش۔ پنجاب پولیس نے DG خان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ 20 سے 30 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، 2 مارے گئے۔ لکھانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا DG خان میں دہشت گردوں کا یہ 31واں حملہ تھا۔ پولیس نے عید کے موقع پر حالات خراب کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ پنجاب میں پولیس کو دہشت گردی کے خلاف وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت گرانے کی طاقت ہے، وفاق کو کینالز منصوبے پر ہماری بات ماننی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ سندھ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ سندھ کے مفاد کے خلاف کوئی منصوبہ قبول نہیں، وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ نے مخالفین کو خبردار کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے رابطے، عید کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کی۔
شہباز شریف کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو، قطر کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، وزیراعظم کا عمان کے سلطان سے بھی رابطہ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی میں تعاون بڑھانے کی خواہش، تاجک صدر امام علی رحمانوف سے بھی بات چیت ہوئی، وزیراعظم نے تینوں رہنماؤں کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا، آج عید الفطر منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ نے شوال کا چاند نظر آنے کی تصدیق کر دی۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور آسٹریلیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر پیر کو ہوگی۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی عید کا چاند آج نظر آنے کی پیشگوئی۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں، مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر۔ خواتین نے اپنی عید شاپنگ مکمل کرنے کے لیے شہر کے بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ خواتین و مردوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش، کسی کو من پسند کپڑوں کی تلاش تو کسی کو جوتوں کی فکر لاحق رہی۔ بازاروں میں لگے منفرد اور خوبصورت جیولری سٹالز پر خواتین کا رش لگ گیا۔ خواتین کے بیوٹی سیلونز میں بھی رش بڑھنے لگا۔ عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی۔ لاری اڈہ سمیت دیگر بس اسٹیشنز اور ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ ٹرانسپورٹرز منمانا کرایہ وصول کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست اقدام، عید پر زائد کرایہ وصولی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ مریم نواز کا تمام اضلاع میں مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنر کو زائد کرایہ وصول کرنے سے روکنے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ بس اسٹینڈز پر کرایہ نامہ آویزہ کرنے کی ہدایت، کہا عید پر مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عید کے موقع پر زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن، موٹر وے پولیس ساؤتھ زون کی زائد کرایہ وصولی کے خلاف کارروائیاں، بس مالکان کو 8 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس کہتے ہیں اب تک 9 لاکھ روپے سے زائد مسافروں کو واپس کیے جا چکے ہیں۔ زائد کرایہ وصول کرنے والی کمپنیز کے روٹ پرمٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے چلائی گئی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے پشاور پہنچ گئی۔ ٹرین کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات۔ ریلوے حکام کے مطابق عید کی مناسبت سے چلائی گئی اسپیشل ٹرین 9 بوگیوں پر مشتمل ہے۔ ٹرین 400 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $300 ملین قرض کی منظوری دے دی۔ قرض پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ رقم پنجاب میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خرچ ہوگی۔ عالمی بینک کے مطابق قرض سے صوبائی حکومت کے اسموک میٹیگیشن ایکشن پلان کو تقویت ملے گی۔ پنجاب کلین ایئر پروگرام اسموک کم کرنے کے منصوبے کے لیے معاون ہے۔ لاکھوں شہریوں کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے کی اہم کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا صدر آصف زرداری کو خط، آبادی کے لیے ملنے والے NFC ایوارڈ میں حصہ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ خط میں لکھا 2018 میں سابقہ قبائلی اضلاع کو پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا، لیکن ابھی تک آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں ملا۔ سابق فاٹا کا شیئر وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ علی امین کا NFC اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ۔ امید ہے صدر مملکت وزیر اعلیٰ پختونخوا کے خط کا مثبت جواب دیں گے۔ اگر وفاقی حکومت امن و امان کے مسئلے میں واقعی سنجیدہ ہے تو NFC اجلاس جلد بلائے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا امن و امان کا قیام صرف سنجیدہ اقدامات سے ممکن ہے۔ بدقسمتی سے وفاق ایک طرف پختونخوا کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جبکہ دوسری طرف فنڈز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس رمضان کے بعد اتفاق اور اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد جمہوریت کے لیے ہے، مقصد باری نہیں۔ PTI کے رہنما وقاص اکرم کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں KP میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، پہلے بھی گندے انڈے پارٹی کو نہ توڑ سکے تو آگے کیا توڑیں گے۔ اسلام آباد اور اٹک کی جیلوں میں ہمارے کئی دوست بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ یہ رجیم پاکستان تحریک انصاف سے اتنا خوفزدہ ہے کہ احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے۔
بانی پی ٹی آئی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کا دور حکومت اچھا نہیں تھا، پنجاب میں بزدار حکومت کرپٹ ترین حکومت رہی۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پختونخوا میں 12 سال سے کرپٹ ترین حکومت چل رہی ہے، وفاق میں پی ٹی آئی نے 4 سال میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ حکومت کے معیشت سنبھالنے کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا پاکستانی معیشت کی گروتھ آج بھی منفی ہے، قرضے لینا کوئی کامیابی نہیں۔ کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں بلاول بھٹو نے آئی ورک فار سندھ پورٹل کا افتتاح کر دیا، سندھ میں میرٹ کی بنیاد پر روزگار فراہم کریں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بنایا گیا جاب پورٹل عوام کے لیے مفید ہوگا، پورٹل کو 14 لاکھ سے زائد افراد نے وزٹ کیا، عوام کو روزگار کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کورنگی کریک کے قریب گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر 21 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا، 10 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف، مٹی اور فوم سے آگ بجھانے کی کوششیں بے سود، فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ فائر آفیسر کے مطابق آگ پر اصرار ہے، پانی پھینکا جا رہا ہے مگر وہ اڑ کر واپس آ رہی ہے، پانی کا معائنہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری تھمنے کا نام نہیں لے رہی، مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 فلسطینی شہید کر دیے، 115 زخمی۔ غیر ملکی ادارے کے مطابق 10 روز میں 934 فلسطینی شہید، 2054 زخمی ہوئے۔ خان یونس کے شہداء میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے نے تباہی مچا دی، ہلاک افراد کی تعداد 1644 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف، امریکی ایجنسی نے 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بینکاک میں متعدد تعمیراتی اسٹرکچر اور عمارتیں منہدم، حکام کے مطابق تعمیراتی اسٹرکچر میں کریکس پڑنے کی 2000 رپورٹس موصول ہوئیں۔ چین نے میانمار کے لیے $14 ملین کی امداد کا اعلان کر دیا، خبر رساں ایجنسی کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ہنگامی بنیادی کٹس، خوراک اور دیگر اشیاء شامل۔ امداد کی پہلی کھیپ 31 مارچ کو میانمار پہنچے گی۔ چینی صدر کا میانمار کے رہنما کے نام تعزیتی پیغام، کہا میانمار میں زلزلے پر گہرا دکھ ہے جس سے بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھٹکا، نیو یارک کی عدالت نے وائس آف امریکہ کی بندش کے فیصلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ فیصلے سے 1200 سے زائد صحافیوں اور ملازمین کی نوکریاں بحال ہو گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق نے حکومت کو وائس آف امریکہ کو تحلیل کرنے یا عملے کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے۔ T20 کے بعد ون ڈے سیریز کا بھی مایوس کن آغاز، شاہینوں کو پہلے میچ میں شکست، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 73 رن سے ہرا دیا، 344 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، اوپنر ایک بار پھر زیادہ رنز دینے میں ناکام، عثمان خان 39 اور عبداللہ شفیق 36 رنز پر کیویز بالر کا شکار ہوئے، بابر اعظم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، 83 گیندوں پر 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین مین آف دی میچ کھلاڑی قرار پائے۔ سابق پاکستانی فاسٹ بالر عمر گل بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ مقرر ہو گئے، آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر شان ٹیٹ بھی دوڑ میں شامل، ذرائع کے مطابق بی سی بی موجودہ کوچ آندرے ایڈمز کی کارکردگی پر مطمئن نہیں، نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ بالر کا فروری 2026 تک معاہدہ ہے۔ عید کے دنوں میں شہر قائد کا موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی، کراچی میں 4 اپریل سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے، صبح میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔